ضروری اور واجب تصور کرتے ہیں، نہ کرنے والوں کو آر دلائی جاتی ہے، اور ایسی دعوتوں کے لیے استطاعت نہ ہوتے ہوئے بھی قرضہ لے کر اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے لڑکے کا ختنہ مؤخر کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ سب کام ناجائز ہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ ہوں، سالگرہ سمجھ منانا۔ گئے؟ جی جی یہ ارشاد ہے۔ لفظ جو ہے یہاں پہ جو فکرے میں دو دفعہ آیا ہے، لڑکوں اور لڑکے کا ذکر، اگر یہ لفظ نہ بھی ہوتا تو ٹھیک تھا نا۔ بعض علاقوں میں ختنے کے موقع پر دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، دوبارہ ختنے تو ہوتے ہی لڑکوں کے۔ عربوں کے اندر بچوں کے بھی ختنے ہوتے ہیں؟ جی عربوں کے اندر ختنہ عورت کا بھی ہوتا ہے؟ مطلب بچیوں کا تو نہیں نا ہوتا، بہت ان کے بڑوں یہاں کا ہوتا ہوتا ہے۔ ہے۔ پرانے اچھا زمانے کے اندر، پرانے زمانے میں عربوں کے اندر دستور تھا کہ عورتوں کا بھی ختنہ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ جی جی جی۔ سمجھ گئے؟ تو یہ غلط ہے نا، اگر خواتین کا معاملہ کوئی ہے نہیں خاتونوں نہیں کا؟ نہیں 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 نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ پھر کافی کسی کو آپ مطلب سنوا کہ دو میری، یہ اس میں جو ہے رواج ہو نا سکتا ہے، لیکن کوئی رواج ہو ہاں سکتا ہے رواج۔ لیکن سالگرہ منانا۔ سالگرہ منانا ہوں، پیدائش سے سالگرہ منانا آگے چلیں۔ پیدائش سے سال پورا ہونے پر تقریب اور خوشی منانا اسلامی تعلیم نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے، اس کو پڑھیں۔ ترک کرنا لازم ہے۔ نماز سے متعلق بدعات، نوافل کے بعد اجتماعی دعا۔ آواز نہیں آ رہی؟ سن کو استاد جی آواز نہیں آ رہی؟ دوبارہ پڑھیں نا۔ ایسا سالگرہ پڑھیں نا، استاد جی، آواز نہیں آئی تھی۔ استاد جی کو جی، نہیں آئی۔ سالگرہ نہیں، منانا سالگرہ سالگرہ منانا پیدائش سے سال پورا ہونے پر تقریب اور خوشی منانا اسلامی تعلیم نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے، اس کو ترک کرنا لازم ہے۔ نماز سے متعلق بدعات، نوافل کے بعد اجتماعی دعا۔ تو یہ جو ہے نا سالگرہ کو ہمارے جو دوست یار احباب کرتے ہیں تو ان کو پیار سے سمجھانا چاہیے کہ اس رسم سے بچیں۔ عیسائی عیسائی تو اس کو مناتے ہیں، مسلمانوں کو نہیں منانا چاہیے۔ تو جہاں تک آدمی کی پہنچ ہے چاہیے کہ اس کو ختم کرانے کی کوشش کرے۔ آگے چلیں جی۔ نوافل کے بعد اجتماعی دعا۔ جی سنتوں اور نوافل کے بعد اجتماعی دعا مانگنا خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اور تابعین اور تبع تابعین رحم اللہ سے اس طرح کے اجتماعی دعا مانگنا ثابت نہیں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے اپنا رسالہ میں واضح دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ یہ اجتماعی دعا بدعت۔ صفحہ آگے استاد جی، یہ لفظ سنتوں اور نوافل ہے یا سنتوں اور نوافل ہے؟ لفظ سنت ہے، سنت اور نون پر سنتوں؟ تشدید ہے، نون جی ساکن جی، نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سن تو نہیں ہے؟ ایک ہے سنت، سنت سن تو نہیں ہے، نون سنت، ساکن، ٹھیک، نون پر تشدید ہے، سنت۔ ٹھیک ہے جی۔ چلیں صفحہ آگے ساتھی۔ آگے چلیں جی۔ تو ہو گیا؟ سنت کی جمع کیا ہو جائے گی؟ سنت کی جمع کیا ہو جائے گی استاد جی؟ جی جی، سنت کی جمع کیا ہو جائے گی؟ سنن، 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 نہیں، سنتوں، سنتوں۔ سنت کی جمع سنن، سنتیں بھی یہ کہہ جو سکتے ہیں، یہ جو سنتیں، لفظ لکھا ہوا ہے سنتوں، یہ جمع سنتوں، سنن بھی ٹھیک ہے، آئے گی، آداب و ٹھیک ہے۔ سنن و آداب، جی ہاں۔ جی اور اس پر وقت کے تمام جید اکابر علماء کرام تصدیقات بھی موجود ہیں۔ علاوہ ازیں اس
علاوہ ازیں اس اجتماعی دعا کے التزام و اہتمام میں مندرذیل قباحتیں مزید پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، نوافل کے بعد اجتماعی دعا میں شرکت کے لیے امام اور مقتدی مسجد میں ہی نوافل ادا کرتے ہیں، جبکہ فرائض کے بعد سنن و نوافل گھر جا کر پڑھنا افضل ہے۔ نمبر 2، نوافل کی رکعات اور ان میں تلاوت کی مقدار میں ہاں کچھ لوگ اپنی اپنی جی، ہمت اور فرصت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کا مائک ٹھیک نہیں ہے یا کوئی نیٹ کا مسئلہ ہے؟ حضرت ہاں ہمیں جی، تو نیٹ کا آواز مسئلہ ٹھیک ہو آ رہی ہے سکتا ہے۔ میری۔ آواز ہی غائب ہو گئی ہے بھائی راشد صاحب۔ حضرت ہمیں تو آواز جی ان جی کی ٹھیک آ رہی ہے۔ استاد جی، مجھے تو آواز آ رہی ہے ٹھیک سب کی۔ نیٹ ورک کا مسئلہ لگتا ہے آواز حضرت۔ حضرت آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ جی، نمبر دو نوافل کی رکعات اور ان میں تلاوت کی مقدار میں لوگ اپنی اپنی ہمت اور فرصت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، مگر اجتماعی دعا کا التزام سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص پہلے اور فارغ ساتھی ہو پڑھے، جائے ان کی آواز نہیں آ رہی۔ عثمان صاحب جی حضرت اساتذہ میں السلام پڑھوں؟ علیکم سر جی، میں پڑھوں؟ میں پڑھ لوں استاد محسن محمود؟ اکرام اللہ ہاں بھائی پڑھ کوئی لے، پڑھ اکرام اللہ بھائی۔ جی جی، بسم اللہ کوئی الرحمن ساتھی پڑھے الرحیم۔ ہاں۔ نوافل کی رکعت اور ان میں تلاوت کی مقدار میں لوگ اپنی اپنی ہمت اور فرصت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، مگر اجتماعی دعا کا التزام سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص پہلے فارغ ہو جائے تو وہ اس اجتماعی دعا کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اور اگر امام یا کوئی مقتدی زیادہ نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو اجتماعی دعا سے فارغ ہونے کے بعد پڑھتا ہے۔ اس لیے نوافل کے بعد کی دعا امام کے ساتھ مل کر کرنا، خصوصاً اس کی پابندی بالاتفاق بدعت ہے۔ نما نماز، عید اور فرض نمازوں کے بعد مصافحہ۔ شریعت میں بھائی ایک منٹ ہے مصافحہ نا استاد جی، ایک منٹ ہے استاد جی، یہ فرض نماز کے بعد جو دعا ہے اجتماعی، یہ ٹھیک ہے؟ خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں تو نہیں ہوتی، ہماری مساجد میں ہوتی ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہمارے شیخ بھی استاد فرماتے جی ہیں آف لائن ہے۔ کہ اس کا باقی دوسرے ممالک جی میں جو عثمان، فرانس کے بعد اجتماعی دعا یہ نہیں ہوتی۔ فرض نماز کے بعد بھی نہیں ہوتی؟ جی، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا میں نے سنا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، حضرت بھی فرماتے ہیں ہمارے، اور ہاں ہمارے جی، مفتی رفیع عثمانی صاحب بھی اسی کے قائل ہیں کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ شریعت میں مصافحہ۔ مسافر، ہاں یہ جو ہے نا ہمارے بڑے بھائی، یہ لوگ کرتے ہیں، یہ بڑے بھائی ہیں نا، بڑے بھائی جو اہل ہمارے، حدیث۔ جی استاد جی، میٹھے بھائی۔ ہاں اچھا یہ فرق دیکھیں کہ وہ جو ہے نا اپنے اپنے کو لکھتے ہیں اہل سنت و جماعت، کیا لکھتے ہیں؟ اہل اہل سنت سنت و جماعت و جماعت و لکھتے ہیں، جماعت۔ اور ہم لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ فرق کیا ہم ہوا؟ خاص یہ معرفہ اور نکرہ کا فرق ہوا، صحیح۔ تو ہم نے یعنی کہ اہل سنت اور الجماعت یعنی صحابہ کی جماعت سے دین کو لیا ہے۔ اہل سنت و جماعت کو آگے جماعت و نکرہ ہے، ایک جماعت نہیں ہے ان کے جی نزدیک، انہوں نے کئی جماعتوں سے دین کو لیا ہے۔ تو یہ فرق ہے اہل سنت و جماعت کے اندر۔ ویسے حضرت وہ اس سے کیا معنی مراد لیتے ہیں؟ ویسے وہ کہتے ہیں کہ وا جماعت کہنا چاہیے، ول جماعت نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ خود کیا مراد لیتے ہیں لیکن جی اس سے؟ بس وہ ہم تو اس سے لیتے ہیں نا بل جماعت سے مراد ہمارے ہاں صحابہ کی جماعت ہے، ان جی کے خاص نزدیک واللہ جماعت عالم ہوگی۔ کیا ہے، کیونکہ جی یہ تو ایک استنباط ہے نا، اجتہاد ہے کہ بھئی بل جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، وہ خاص جماعت ہے، اور با جماعت سے یہ جماعت نہ کرائے تو اس سے کوئی بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے نا۔
اچھا استاد جی، یہ جو ہم بدعات پڑھ رہے ہیں یہ جو ہے کس کے نزدیک ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے یا دیوبند کے یا اہل حدیث کے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اچھا، اہل سنت والجماعت دیوبند کے نزدیک، دیوبند، کیونکہ ٹھیک ہے، جن کو پڑھ رہے ہیں نا یہ ساری اہل سنت والجماعت کی بیلوں کی ساری عادات ہیں نا، جن کو ٹھیک ہے۔ بدعات کہا جاتا ہے، یہ ساری بیلوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ فرض نماز کے بعد مسافہ کرنا اور سنت کے بعد بیٹھے رہنا، سب اجتماعی دعا مانگنا، خیر کے وقت مسنون ہے۔ نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین رحم اللہ تعالی سے ثابت نہیں۔ یہ عمل ابراہیم الخلیل۔ روافظ کی اجہاد اور بدعت ہے۔ فقہا کرام رحم اللہ تعالی نے انتہائی وضاحت سے تحریر فرمایا ہے کہ اس بدعت کا ارتکاب کرنے والے کو سختی سے روکنے کی کوشش کی جائے۔ یہی حکم نماز کے بعد فوراً معانقہ کرنے کا ہے۔ ویسے عید کے دن بوقت ملاقات مصافحہ و معانقہ کرنا درست ہے۔ کسی مصلحت سے بدعت کا یا کسی اور گناہ کا ارتکاب کرنا جائز نہیں۔ البتہ دوسروں کو منع کرنا اس وقت ضروری ہے جب کہ ماننے کی امید ہو، ورنہ روکنا ضروری نہیں۔ غرض ہے کہ نماز عید کے بعد خود کسی سے مصافحہ وغیرہ نہ کرے، البتہ اگر کسی سے ملاقات ہی نماز کے بعد ہوئی ہو تو اس سے مصافحہ کرنا جائز ہے۔ جی ہاں۔ اب یہ جو مسئلہ ہے یہ پرانی کتاب کے اندر نہیں ہے نا، بحث اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اب چونکہ اس وقت میں یہ بات ہوگی نہیں، ہمارے زمانے میں بات پائی جاتی ہے، اس کو یہاں پر ذکر کر دیا۔ اچھا استاد محترم، معانقہ کیا ہے؟ جو معان کا اصل میں تو کہتے ہیں گردن سے گردن ملانا۔ جیسے معان ڈالنا، کا یہ عربی کا لفظ ہے، گلے ملنا۔ عربی کا لفظ ہے۔ تو اچھا، آپ عربوں کے اندر جائیں گے، سعودی عرب جائیں گے یا کسی اور کہیں جائیں گے تو وہ صرف نا گردن سے گردن ملاتے ہیں، یعنی گال سے گال ملاتے ہیں، ہماری طرح یعنی کہ سینے سے سینے سے نہیں ملاتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی جی، جی استاد۔ کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہم کرتے ہیں نا معاملہ کرتے ہیں تو جفی پاتے ہیں ٹکا کے، ہاں، بغل صحیح گیر ہے؟ ہوتے ہیں۔ جفی اٹھا لیتے ہیں ہاں سب جی۔ ہاں ہم گئے اردن میں، ہم گئے تھے 12-13 کے اندر، تو وہاں جیسے وہ لوگ جو ہے نا صرف گردن سے گردن ٹچ کرتے ہیں، گال سے بس گال، یعنی گردن، ان لوگ کہتے ہیں گردن کو، ان کیسے کہتے ہیں؟ ان لوگ کہتے ہیں گردن، گردن کو، تو گردن سے ہاں، گردن ملانا وہاں پہ یہ ہوتا ہے۔ عین نون، عین نون ان، نہیں، معانقہ، عانقہ یعانق، ہاں عنق، ہاں جی ہاں، عین نون قاف، عنق کہتے ہیں گردن کو، اچھا، ہاں ٹھیک ہے۔ معانقہ کہتے ہیں گردن سے گردن ملانا دونوں طرف سے۔ جی ہاں۔ اچھا استاد محترم، عید کی نماز کے بعد یہ جو ہے نا معانقہ کرنا یا گلے ملنا، یہ نہیں ناجائز ہے، اگر بدعت ہے؟ آدمی نہیں اگر آدمی کہیں دور سفر سے آیا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کو لازمی کر کے جی میں نے تو معانقہ ہی کرنا ہے عید کی نماز کے بعد، لازم کر کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ ضروری ہے ملنا نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بس آدمی ویسی مبارکباد دے دے، مبارکباد دے سکتا ہے، لیکن لازمی طور سے مسافہ کرنا اور معانقہ کرنا، لازم سمجھ کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے اچھا ایک استاد اب ہی جی، گھر اگر سے آپ لوگ آتے ہیں اور وہ معانقہ کرنا شروع کر دیتے ہیں عید کے بعد، وہ مطلب یہ ٹھیک نہیں۔ بس جیسے ہاں، اگر کوئی نیا آدمی اچھا ہے استاد جی، تو اس سے آدمی کر بھی نہیں جانا، اس سے عید ٹوٹ جائے بیچارے کا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اسے تو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، تو بعد میں سمجھا دے اس کو ملنے کے بعد، یا کسی اور موقع پہ سمجھا دے، یا آدمی کسی اور کام میں مشغول ہو جائے۔ جی جی استاد جی، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ معانقہ کرنا جیسے عربوں میں رائج ہے، وہ طریقہ ٹھیک ہے یا مسافر کا اور کون سا طریقہ ہے جو اسلام کے ان مطابق ہو؟ ایک ہے معانقہ، ایک ہے مصافحہ۔ مصافحہ تو ہاتھ سے ہوتا ہے نا، معان کا جی، گردن سے ہوتا ہے، سمجھے؟ جیسے مصافحہ سر یہ اب سلام،
مصافحہ یہ سلام کی تکمیل ہے. کیا ہے؟ آپ نے سلام کیا پھر آپ مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، یعنی ایک کام مکمل ہو گیا. اگر آپ کسی کو مصافحہ نہیں بھی کرتے تو کوئی بات نہیں، سلام ہو گیا، سلام کا جواب مل گیا. سمجھ گئے؟ جی. مصافحہ کرنا یہ سلام کی تکمیل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور جی معانقہ کیا جو گلے ملنے ہوتے ہیں، لیکن استاد جی اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ سلام نہیں کرتا، صرف جا کے مصافحہ کرتا ہے، تو اس بارے